بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر ڈاکٹر منیر القادری پروگرام ہمارا جو تسلسل چل رہا ہے مشائخ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے پیرانہ طریقہ کا تذکرہ. یہ ماہ ربیع الاول ہے اور اس ماہ ربیع الاول میں ہمارے اس سلسلے کے دو بزرگوں کا وصال ہوا اور اس میں سے ایک جو ہے ہمارے حضرت شمس الدین ابو الفضل سید آل احمد اچھے میاں قادری برکاتی ماناروی رضی اللہ تعالیٰ. یہ سلسلے کے 36ویں شیخ طریقہ تھے اور سلسلہ قادریہ کے ساتھ جو سلسلہ برکاتیہ کا نام لگا ہوا ہے یہ سلسلہ برکاتیہ کے چوتھے شیخ ہیں. یعنی شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے اندر ان کے یہ چوتھے جانشین ہیں. آپ کی پیدائش 1160 ہجری کی ہے اور آپ کا وصال جو ہے 17 ربیع الاول 1235 کو ہوا. یعنی آپ کو وصال فرمایا ہوئے تقریباً سمجھ لے کہ اب 2 صدیاں ہونے کو آ رہی ہیں, 190 سال سمجھتے ہو. اللہم صلی وسلم بارک علیہ وعلیہ مولا سید شاہ ابو الفضل شمس ملت والدین آل احمد اچھے میاں رضی اللہ تعالیٰ. دل کو اچھا تن مسترا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمس الدین بدل اولا کے واسطے. آپ جیسے میں نے کہا شاہ برکت اللہ جو سلسلہ قادریہ برکاتیہ بر صغیر میں فروغ پایا وہ شاہ برکت اللہ سے پایا. اور شاہ برکت اللہ نے جب اپنی خانقاہ قائم کی مہار شریف میں تو پھر یہ ایک چین آ گئی الگ, کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارے چین چل رہی تھی وہ ہمارے بزرگان دین تھے جس کے اندر ہم انڈیا کے سارے کے سارے اور انہوں نے اس کو سلسلے کو آگے بڑھایا تھا. اس میں کالپی شریف کے بزرگ ہیں اور وہ کالپی شریف کے سید حضرات وہ بھی سب سید تھے, یہ بھی سید ہیں, لیکن وہ کالپی کے سید تھے الحمدللہ. ان کے بعد پھر آپ کو جب خلافت ملی تھی شاہ برکت اللہ صاحب کو سید فضل اللہ سے, تو پھر آپ نے مہارا شریف آ کر بنیاد ڈالی تھی سلسلہ قادریہ برکاتیہ کی. تو آپ کے بیٹے آل محمد پہلے جانشین بنے, پھر ان کے بیٹے سید آل حمزہ بنے اور سید آل حمزہ قادری مہاراجوی کے بیٹے ہیں حضرت اچھے میاں. ان کے ایک بیٹے ہیں سترے میاں اور ایک ہیں بیٹے ابو البرکات سترے میاں کہلاتے ہیں. یہ اچھے میاں رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے دادا نے ایک بلکہ پردادا کہنا چاہیے شاہ برکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وقت میں ایک بشارت دی کہ میرے خاندان میں میری نسب میں ایک اولاد آئے گی جس کا فیض جو ہے وہ بہت دور تک پھیلے گا اور وہ ہمارے سلسلے کو بہت آگے فروغ دے گا. اب ان کے بیٹے آل محمد آئے, شاہ حمزہ آئے, لیکن اس کے بعد جب شاہ آل احمد کی پیدائش ہوئی اور ان کی بسم اللہ شریف ہو رہی تھی تو آپ کے دادا آل محمد حیات تھے. آل محمد نے وہ قلعہ شریف جو حضرت اچھے میاں کا تھا وہ آپ نے آپ کو سبرتا فرمایا کہ یہ جو بشارت دی گئی تھی وہ یہی بچہ ہے آل احمد جو بڑا ہو کر ہمارے سلسلے کو بھی بہت زیادہ فروغ دے گا. یہ بزرگ کی نظر ہوتی ہے. کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ جیسے فور کاسٹ کی جاتی ہے, فور کاسٹ صحیح بھی ہو جاتی ہے, لیکن ان باتیں یہ زبان سے نکلتا ہے یہ فور کاسٹ نہیں ہوتی. یہ حقیقت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیتا ہے اور وہ اشارہ کنایہ کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو جائے. اس لیے انہوں نے دیا کہ کیونکہ ظاہر میں سلسلہ برکاتیہ کو فروغ حاصل ہونا تھا. آپ معلوم ہے شاہ اچھے آل احمد چھمیا کتنے خلفاء تھے؟ 70 سے زیادہ آپ کے خلفاء تھے. یعنی پورے بر صغیر میں اس زمانے کے اندر جو بھی اس سلسلے میں داخل ہوتا تھا یا نہیں بھی ہوتا تھا اس سے لے کر کسی اور ہوتا تھا, لیکن آپ سے فیض حاصل کرنے آپ پاس آتا تھا. جب آپ کے پاس کوئی فیض حل کرنے آتا تھا آپ سمجھتے تھے کہ یہ کتنا آگے جا سکتا ہے یا کتنا فروغ دے گا, یہ اخلاص کے ساتھ اس کو خلافت دے. اس لحاظ سے آج سے 200 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, بلکہ 250 پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت لوگ روزانہ جیسے ہم لوگ شہر میں آتے ایسا نہیں ہوتا تھا, لوگ دور دور سے آتے تھے تو اس وقت آتے تھے پھیلتے چلے گا. تو اس زمانے میں جو سلسلہ قادریہ برکاتیہ کو فروغ ملا نا وہ آپ کی ذات سے ملا جو آپ کے پردادا نے بشارت دی. ظاہری تعلیم ہر جگہ وہی تھے جب کیا الحمدللہ اپنے والد ماجد سے پوری تعلیم آپ نے حاصل کی. جو ظاہری علوم ہوتے ہیں اس کے بھی جو سلوک ہوتے ہیں نا طریقت کے, یعنی جو ایک مجاہدہ کرایا جاتا ہے تاکہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دے, یہ سارا مجاہدہ باطنی کہلاتا ہے.
یہ سارے آپ نے اپنے والد ماجد سے الحمدللہ سیکھے. اور اس کے بعد آپ کی جو اصل روحانی تربیت تھی نا، وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ میری اصل تربیت جو روحانی ہوئی ہے وہ خود سے غوث اعظم نے فرمائی. یعنی غوث، کیونکہ آپ بھی سید ہیں، نسل غوث اعظم میں آپ بھی شامل ہیں، تو آپ غوث اعظم اتنے قریب تھے اپنے تقویٰ طہارت کی وجہ سے. غوث اعظم سے اکثر خواب میں ملاقات ہوتی تھی اور غوث اعظم ان کو ڈائریکشن دیتے. یہ ہوتی ہے بات میں. ہم لوگ تو ظاہر بات ہے کہ اپنے آپ کو اتنا پاک صافی نہیں کر پاتے ہیں کہ ایسے بزرگ ہمارے خوابوں میں آئیں، سچی باتیں ہمیں ملنے سیکھنے کو. تو سچی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ دوستوں کہ جب ہم تقویٰ طہارت اظہار کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہر قسم کی غلاظت سے دور کرتے ہیں اور اپنے رب کی طرف، رسول کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. آپ کے ان کا ملفوظ سنا دو. وہ ملفوظ بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ حیثیت حاصل کیسے. ان کے ملفوظات تو بہت سارے ہیں، ان کے اقوال بہت سارے ہیں، اقوال زنی جسے ہم کہتے ہیں، لیکن چند میں نے ایک دو لیے ہیں اس نسبت سے کہ وقت کم ہوتا ہے یہاں پہ. لیکن یہ قول اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ قول دیکھیے گا، اور خود ان کی جو میں نے بات کہی ہے کہ غوث اعظم نے ان کی تربیت کی ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یقیناً آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا. فرماتے ہیں جس طرح اللہ عز و جل کو اپنے ظاہر و باطن مطلع جانتے ہو، یعنی ایک شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن. یہ ہمارا ایمان ہے نا مسلمان کا. اللہ تعالیٰ چاہے میں تہ خانے کے بالکل نیچے چلا جاؤں، ساتھ تہ زمین ہی چلا جاؤں تو بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور آسمان میں کہیں بھی چلا جاؤں تو بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں چھپ نہیں سکتا اللہ. یہ ہمارا ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہماری ہر بات سے اللہ تعالیٰ مطلع ہے. وہ جانتا ہے کہ میں، اللہ اس کو جانتا ہے نا کہ میں اس وقت کیا کر رہا ہوں، اور جب آپ سن رہے ہیں اللہ جانتا ہے کہ کون کون اس باتوں کو سن رہا ہے. تو فرمایا جس طرح اللہ عز و جل کو اپنے ظاہر و باطن پر مطلع جانتے ہو، اسی طرح پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طالب جانو کہ وہ بھی مطلع ہے تمہاری ہر حرکات و سکنات سے. یہ ایمان ہے کس کا؟ ہمارے 250 سال پرانے بزرگ کا، اور بزرگوں کا، یہ اکیلے نہیں ہے، بزرگوں کا. یعنی ان کا کیا ایمان تھا کہ جس طرح اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرے ہر عمل کو، اسی طریقے سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میرا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے. جب اتنا آدمی کو خیال آ جائے نا کہ میں اللہ رسول کے سامنے ہر وقت ہوں، تو پھر وہ گناہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے، اور اگر ہو جائے خدا نہ خاصا فوراً توبہ کر دی، اللہ میں نے یہ کیا کر دیا. تو توبہ اسی لیے حاصل ہوتی ہے کہ اس کو خیال ہوتا ہے کہ میرا رب، میرا رسول مجھے دیکھ رہا ہے. تو فرماتے ہیں اسی طرح خیال کرو کہ تمہارے احوال ظاہری اور باطنی جو ہیں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلع ہے. پھر فرماتے ہیں اس کے آگے، بلکہ اپنے شیخ کو، جو شیخ کا طریقت ہے، جو کامل شیخ کا طریقت ہے، اس کے متعلق بھی یہی گمان رکھو. پہلے یہ گمان رکھو کہ تمہارے شیخ تمام زمانے کے شیوخ سے افضل ہے. اپنے شیخ کے آگے کسی اور کو افضل نہیں سمجھنا. تمہارا شیخ تمہارے لیے افضل ہے، اور باقی کوئی معاملہ کچھ بھی ہو. اب اس میں بہت سارے واقعے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن میں وقت کے وجہ سے نہیں بتا پا رہا ہوں. تو یہ یاد رکھیے، ان کا قول یہ ہے کہ اپنے شیخ کو خیال کرو کہ وہ جو ہے تمام تمہارے شیخ سے افضل ہے، اور اس کا حکم تمہارے لیے، اس کا شیخ حکم تمہارے لیے ایسے ہی حیثیت رکھتا ہے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کے زمانے صحابہ کے لیے ہوتا ہے کہ اس وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوتے ہیں. تو اب نائب اس زمانے میں ہیں، لہذا ان کا قول ماننا ان کا ضروری. تو یہ ہوئی بات کہ جس کے جو چیزیں ان کے اندر بالکل موجود تھیں وہی ان کے اقوال بھی آ گئے. آپ سمجھا ہوگا بات کو. اب سوچئے کہ ظاہر بات ہے کہ جب وہ اتنے اپنے آپ کو انہوں نے تیار کے لیے ذہنی طور پر سمجھ گئے تھے کہ میرا کوئی عمل جو چھپا ہوا نہیں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے انہوں نے بات کہی ہے اور سمجھتے تھے. اور صرف غوث اعظم جو ان کے شیخ کے بھی شیخ ہیں، بلکہ شیخ الشیوخ کہلاتے ہیں نا، سب سے بڑے شیخ ہوئے ہیں، تو ان سے رابطہ ہوتا ہے. ان کا بہترین کہنا چاہیے کہ ان کا رابطہ تھا، اور اس وجہ سے وہ ماشاء اللہ اپنے زمانے کے اندر ایک بہت بڑے ولی اللہ بنے. اب ان کی زندگی معمولات ضبط کی سیرت کہتے ہیں.
یہ سیرت پرتو ہوتی ہے نبی کے وسلم کی سیرت. ہر شیخ کامل طریقت کے جو امام ہوتے ہیں یہ بنتے ہی امام اس وقت ہیں. اور ہم لوگ سمجھتے شیخ طریقہ تو شریعت یا شیخ شریعت و طریقت کچھ بھی کہہ لیں, اور وہ طریقت کے بھی شیخ ہیں, شریعت کے بھی شیخ ہیں. یہ اس وقت بنیں گے شیخ یعنی سربراہ جب وہ مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو ہوں. تو جب وہ پرتو ہوتے ہیں اس لیے ان کی اس زمانے میں رہنمائی ہمارے لیے فرض ہو جاتی ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں. ہاں خدا نہ خاصا اگر شریعت کے خلاف کوئی کہے گا وہ تو بات طے شدہ ہے کہ پھر ایسا کوئی شیخ شریعت کے خلاف کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. اور اگر بالفرض مجھ سے کچھ طرح نکل جائے اس کی اطاعت ہم نہیں کریں گے, ہم کریں گے شریعت, ہر حال میں شریعت کو فوقیت دیں گے. تو آپ نے اپنے تمام جو سیکھی تھی باتیں اس کا عملی ثبوت دیا, چاہے دن ہو چاہے رات. رات اللہ کے ساتھ گزرتی ہے ان شیوخ کی. یہ راتیں بازاروں میں نہیں گزارتے, یہ راتیں فٹ پاتھ بیٹھے وقت ضائع نہیں کرتے, یہ اپنی راتیں ٹہل قدمی نہیں گزارتے, یہ راتیں اپنی سیر تفریح نہیں گزارتے, یہ راتیں اپنے رب کے ساتھ گزارتے. عشاء کی نماز پڑھ لی, کچھ دیر کے لیے سو گئے اور پھر اٹھے, اللہ نے اٹھایا اور پھر وہ اللہ رب العزت کے کہنا چاہیے جب وہ ذکر شروع کرتے ہیں تو جب ذکر شروع کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہ ایک باغیچہ ہوتا ہے. جنت باغیچہ کہہ لیں, کوئی سا باغیچہ کہہ لیں. بہرحال وہ پھر رات ان کا طریقہ یہ تھا کہ رات میں عبادت کرتے تھے. فجر کے بعد اپنے جو اطراف کے مزارات تھے ان کے بزرگوں کے وہاں فاتح کرتے, اس کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد باہر بیٹھ جاتے اور پھر درویشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ان کے آنے. یہ درویش وہ ہوتے تھے جو اپنے اصلاح باطن کے لیے آتے. تو فجر سے لے کے کہہ لیں ظہر تک یہ سلسلہ رہتا ہے ان کی تربیت ہوتی ہے ایکچولی, یا یوں کہہ لیں کہ ان کی بیٹھک ہوتی تھی. لیکن بیٹھک میں دنیاوی باتیں نہیں ہوتی تھیں, سیاسی باتیں نہیں ہوتی تھیں. جو بات ہوتی تھی رسول کی اور شریعت کی اور طریقہ کی. جس طریقے سے ان کا ظہر تک ہوتا تھا, ظہر سے اثر جو ان کا وقت ہوتا تھا قرآن تلاوت زیادہ کرتے تھے, اثر سے مغرب میں ان کے وظائف ہوا کرتے تھے. یہ ان کا پورا سلسلہ تھا. آپ نے زیادہ تصنیفات تو نہیں لیکن بہت صاحب تصنیف آپ ہیں, اور آپ نے کتاب لکھی تھی کتاب آئین احمدی. بتایا جاتا ہے کہ اس کی 36 جلدیں تھیں. کتنی؟ 36, اور کہیں 34 لکھا ہوا ہے. بہت چلو 34 بھی کر لیں, 34 جلدیں. اب جلد بھی کوئی 100 صفحے کی نہیں ہوتی ہوگی, بہت موٹی موٹی جلدیں کہلاتی. ان کے اندر تمام علوم و فنون جتنے بھی ممکنات تھے اس زمانے کے, ان سب پر آپ کی دسترسی اور آپ نے کچھ سلطان لکھا. لیکن افسوس کیا ہے؟ افسوس یہ ہے ہمیشہ کی طرح یہ چیزوں کی قدر نہیں کی جاتی. ان 36 میں سے صرف چند جلدیں رہ گئی ہیں وہاں اپنے مہاراج شریف کے اندر جو وہاں پر آج بھی محفوظ ہیں, جس میں فقہ کے کچھ مسائل ہیں, کچھ عقائد کے مسائل, لیکن باقی 30 جلدیں کہاں ہیں اللہ بتا. اب وہ علوم و فنون جو ان کے پاس سال میں منتقل ایک کتاب و کاغذ میں منتقل ہونے کے بعد ہم نے اس کی اتباعات کر کے مزید دلوں تک دماغ تک نہیں پہنچایا. وہ اپنا کام کر گیا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ مجھے خیر دے. ان کی ایک کتاب آداب سالکین بھی ہے جو سلوک کے جو منزل طے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو زندگی میں سیٹ کرنا ہے, اس کے آداب بتائے. ایک آپ جتنے صاحب نے کہا نا کہ نبی کے وسلم سے آپ کو کتنا قرب تھا, تو اس کا ایک صرف جھلک میں دکھا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں آپ کو بتا رہی واقعے سے. ایک بخارا سے ایک نوجوان آئے اور وہ سن کر آئے کہ ایک آل احمد ہے ہمارا شریف, بہت اللہ والے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو چلو ان سے جا کر اپنی باطنی فیض حاصل کر رہے ہیں. وہ آیا اور آنے کے بعد عرض کیا تھا میں چاہتا ہوں کہ میرے باطن کو آپ صاف کر دیں اور مجھے 2 دن میں واپس جانا. تو ایسا ہے کہ بھائی یہ کیا مجھے جلدی تو نہیں ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں نے اور بھی ایسی باتیں کہی, اور میں نے ایسی بات نہیں جو جسی نیت جیسی ہوئی اللہ تعالیٰ ویسی اس کو کرتا بھی. اچھا ٹھیک ہے تم چلے جانا پرسوں, ایسا کرو ایک درود لکھ کے دیا. تب دیکھیں یہ بزرگ اصل میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے اندر ہے کیا, آپ چاہتے کیا ہے, آپ کی نیت کیا ہے, آپ کو اخلاص کی طرح ہے. یہ بات ہی ہوتی ہے. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اخلاص والا ہے اور آیا واقعی اسی لیے اتنے دور بخارا سے یہاں پر آ رہا ہے اور اس کو جانا بھی ہے, تو چلو اس کو نواز دیا. چنانچہ آپ نے کہا ایک درود لکھ کے دیا اور درود کا طریقہ ہی بتایا. کہا تم اس کو پڑھ لو, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تمہیں فضل فرمائے.
وہ شخص نوجوان کہتا ہے کہ میں نے رات ہی کو جب میں اپنے کمرے میں گیا اور انہوں نے جا کر جس طرح بتایا سو میں نے پڑھا. درود پڑھ کر میں لیٹا اور آنکھ لگ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. ابھی کوئی لمبا چوڑا اسے 100 دن نہیں پڑھا ہے, صرف ایک ہی دفعہ پڑھا ہے. کس نے دیا ہے؟ اس شخص جس کا باطن خود پاک. وہ جانتا تھا کہ آنے والا جو ہے وہ کیا چاہتا ہے. وہی چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم کرے. خیال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک پیغام دیا, اور پیغام یہ دیا کہ ہر صدی کے بعد میری امت میں ایک شخص آتا ہے اور جو میرے دین کو زندہ کرتا ہے. تم جانتے ہو اس صدی کا وہ شخص کون ہے؟ فرمایا وہ ہے سید آل احمد. جس صبح اٹھے, اٹھنے کے بعد فوراً بھاگے آل احمد اچھے میں کے پاس اور اپنا خواب سنائے. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا, یہ بات تم زندگی میں رکھنا, اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں. اب دیکھیے بزرگان دین کے طریقے کیا ہے. اگر وہ چاہتے ہیں ہمارے آج کی زمانے کی طرح بھائی اس کو اس پہ ڈال دو, فیس بک پہ ڈال دو, ہے نا یہ بات. انہوں نے فیس بک پہ نہیں ڈالا. انہوں نے جس فیس نے پڑھا تھا کہا تو خاموش رہو, اللہ آگے پہنچا دے گا. تو یہ ہوا کہ معلوم ہوا کہ آپ کس مقام و مرتبے کے ہیں, اور آپ نے جب ایک کے ساتھ یہ کیا تو پتہ نہیں کتنوں کو آپ نے سلوک کی مددیں کرائی ہوں گی. یقیناً اسی لیے 70 زیادہ آپ کے خلفاء تھے جنہوں نے بعد میں آپ کی طریقت کو فروغ دیا. اعلیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی شعر کے اندر, یا ابو الفضل آل احمد حضرت اچھے میاں, یا ابو الفضل آل احمد حضرت اچھے میاں, شاہ شمس الدین ضیاء الاسفیاء امداد. اچھا, آج میں نے تقریباً جو ہمارے سلسلے قادریہ برکاتِ بزرگ ہیں, یہ تو چوتھے تھے نا, 5ویں شاہ رسول ہیں اور 6 ابو الحسن نوری صاحب, ان سب کا میں ذکر کر چکا ہوں. اعلیٰ حضرت نے اپنا جو قصیدہ سلامیہ لکھا تھا اس کے آخر میں ان 6 کے 6 بزرگوں پر انہوں نے اشعار بھی کہے, سلامیہ اشعار کہے, وہ میں پیش کر رہا ہوں. اور یہ آپ کے جو اشعار ہیں شعر آپ اس میں 172 اشعار ہیں, تو 161 سے لے کر 166 تک یہ 6 اشعار ہیں. کیا ہے؟ شاہ برکات سے شروع ہوگا. شاہ برکات پیش سینیاں, نو بہار طریقت پہ لاکھوں سلام. سید آل محمد امام الرشید, گل روز ریاضت پہ لاکھوں سلام. حضرت حمزہ شیر خدا و رسول, زینت قادریت پہ لاکھوں سلام. نام و کام تن و جان حال و مقال, نام و کام تن و جان حال و مقال, سب میں اچھے کی صورت پہ لاکھوں سلام. سب میں اچھے کی صورت پہ لاکھوں سلام. نور جان عطر مجموع آل رسول, یہ آپ اعلیٰ حضرت کے شیخ طریقت ہیں. نور جان عطر مجموع آل رسول, میرے آقا نعمت پہ لاکھوں سلام. اور جو آپ اس سے نشین تھے جن سے آپ نے مزید 20 سال تک فیض حاصل کیا, زیب سجادہ سجاد نوری نہاد, زیب سجادہ سجاد نوری نہاد, احمد نوری تینت پہ لاکھوں سلام. یہ جو ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے شیخ مجاز ہیں, اور اس لحاظ سے کہ آپ سے بھی آپ کو خلافت حاصل تھی, حالانکہ اعلیٰ رسول نے آپ کو دے دی تھی. اور جتنے بھی اعلیٰ حضرت کے بیٹے بھائی اور جتنے خاندان لوگ تھے, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے 1324 سے پہلے بیعت کرنا شروع نہیں کیا تھا, کیونکہ حضرت نوری احمد صاحب علیہ حیات تھی. اس لیے آپ نے ادباً بیعت نہیں کیا, سلسلے کو شروع نہیں کیا. جب آپ کا وصال ہو گیا پھر آپ نے اپنے سلسلے کو شروع کیا تھا. تو 1324 سے برکاتیہ کے بعد سلسلہ رضویہ کا اضافہ ہوگا. تو سلسلہ برکاتیہ جو ہے آپ کہتے ہیں نا, تو وہ یہاں تک ہے. اور پھر آل رسول کے بعد جو ہے سلسلہ اعلیٰ حضرت آ جاتے ہیں, پھر ان کے اولاد. تو سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے ان شیوخ پر اللہ تعالیٰ اپنی کروڑہ برکت فرمائے, اور ہمیں ان تمام شیوخ کے نظر کرم نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.